بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ 2 محرم کے واقعات۔ روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے سے اترے، جو ہی امام کے قدم اس زمین پر پڑے تو خاکِ کربلا کا رنگ زرد ہو گیا اور کچھ غبار اڑا اور حضرت کے چہرے مبارک اور بالوں میں بیٹھ گیا۔ روایت مفید کے مطابق حضرت امام حسین کا کربلا میں جس دن وہ آئے تھے اس دن بروز جمعرات اور 2 محرم الحرام تھی۔ 2 محرم کے واقعات ہماری تحقیق کے مطابق 6 درج ذیل واقعات ہیں۔ اس میں سے جو سب سے پہلا واقعہ ہے وہ امام علیہ السلام نے اپنے قبر مطہر کے مقام کے ارد گرد جگہ کو ایک 20,000 جگہ کو جتنی وہ جگہ تھی اس کو 20,000 درہم میں خریدا اور خرید کر ان کو اس شرط پر عطیہ کر دیا کہ ہماری شہادت کے بعد ہماری زیارت کے لیے آنے والوں کی ہماری قبر مطہر کی طرف رہنمائی کریں گے اور ان کو 3 دن مہمان رکھیں گے۔ یہ سب سے پہلا واقعہ تھا۔ دوسرا واقعہ محرم کا یہ ہے، کہا گیا ہے کہ اطراف قبر کو 20,000 درہم میں خریدا گیا اور اس شرط پر ان کو زمین واپس کر دی کہ میرے زائرین کی رہنمائی کرنا اور 3 دن کا مہمان رکھنا۔ جو جگہ اپنے حرم کے لیے امام نے خریدی تھی وہ 4 میل مربع یعنی کہ 6.5 کلومیٹر تھی، جو آپ علیہ السلام کی اولاد اور آپ علیہ السلام کے محب پر حلال اور دوسروں پر حرام ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ میلوں کی مسافت روئے زمین پر آنکھ کی دید کی انتہائی مقدار ہوتی ہے، جسے 4,000 ہاتھ معین کیا گیا۔ حضرت امام حسین کربلا میں جب پہنچے تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھائی کی خدمت میں آئی۔ عرض کیا، برادر، یہ وادی بہت وحشتناک، دردناک اور ہولناک ہے۔ جس وقت سے ہم یہاں اترے ہیں میرے دل پر وحشت کا بوجھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بہن، بابا کے زمانے میں بابا اور بھائی کے ساتھ جب صفین جا رہے تھے تو ایسی زمین سے ہم نے عبور کی تو ہم یہاں اترے اور آرام کرنا چاہے۔ میرے بابا کا سر بھائی حسن کی گود میں تھا۔ آپ کچھ دیر سوئے، میرے بابا کے سر کے قریب بیٹھے اور وہ اچانک نیند سے جاگے اور سخت گریہ کرنے لگے۔ بھائی نے اس طرح شدید گریہ کرنے کی وجہ پوچھی۔ بابا نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس وادی میں خون کا دریا ہے اور میرا بیٹا حسین علیہ السلام اس خونی دریا میں غوطے کھا رہا ہے اور انہی غوطوں کے دوران میں استغاثہ بھی کر رہا ہے، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ پھر بابا نے میرے طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابا عبداللہ، اس ہولناک واقعے کے وقت تمہاری کیا حالت ہوگی اور کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا، میں صبر کروں گا اور اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا۔ سیدہ بنت طوس لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کارواں حسینی جب زمین کربلا پر پہنچا تو اس زمین پر اترا تو امام حسین ایک طرف بیٹھ کے اصحاب اور غلاموں نے خیام لگانا شروع کر دیے۔ حضرت امام علیہ السلام نے اپنی تلوار صاف کر رہے تھے اور سخت دل سے اپنے پروردگار سے مناجات بھی کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام زمانے کی بے وفائی کا شکوہ ان اشعار میں کر رہے تھے۔ ترجمہ ہے کہ یعنی اے زمانے والوں، تجھ پر میں حیران ہوں کہ تو پورا دوست ہے، صبح اور شام کے حق کے طالبوں اور اپنے دوستوں کو قتل کر دیا۔ زمانہ حوض قبول نہیں کرتا، بس تمام امور خدا کے حوالے اور ہر زندہ میری طرح جانے والا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جب یہ اشعار سنے تو بھائی کی خدمت میں عرض کیا، بھائی، ایسے باتیں تو وہ کرتے ہیں جس سے اپنے قتل کا یقین ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا، ہاں بہن، مجھے یقین ہے کہ میں نے یہی قتل ہو جانا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ نے عرض کیا، ہائے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے حسین، اپنی موت کی خبر تو مجھے دے رہا ہے۔ یہ بہن سنتے ہی تمام مستورات میں گریہ شروع ہو گیا اور اپنی چہرے پر تماچے مارنے لگے اور گرباں چاک کرنے لگے۔ روایات لکھتی ہیں کہ کلثوم بار بار یہی بیان کر رہی تھی، و محمد و علی و زہرا و حسن و حسین، ہائے ہماری غربت آج جو آپ کے بعد ہوگی، اے ابا عبداللہ الحسین۔ روایت میں ہے کہ امام حسین نے اپنی بہنوں کو تسلی دی اور میری بہنوں نے کہا کہ اللہ سے کیے گئے وعدے دل میں یاد رکھو۔ آسمانوں کے ساکن بھی فانی ہے، زمین کے ساکن بھی فانی ہے، تمام مخلوقات فنا ہونے والی ہے۔ پھر فرمایا، بہن کلثوم، بہن زینب اور بہن فاطمہ
اور اے رباب، یہ خیال رکھنا کہ میری دنیا سے جانے کے بعد تم نے صبر کرنا ہے۔ بہن دیکھو، رسول خدا ہمارے نانا جان بھی تو چلے گئے، اماں زہرا بھی زخمی پہلو سے رخصت ہو گئی، بابا علی بھی زخمی پیشانی سے دنیا سے چلے گئے، اور ہمارے بھائی حسن کو بھی زہر سے شہید کر دیا۔ جس طرح تم نے پہلے صبر کیا ہے اب بھی صبر کر لینا۔ علامہ مجلسی بیان فرماتے ہیں، جب آل عباس زمین کربلا میں پہنچی تو آپ نے اصحاب کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور ایک خطبہ فرمایا، اور خطبے میں کہا کہ اے میرے دوستوں، ہماری یہ حالات ہو گئے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو، دنیا ہم سے منہ پھیر چکی ہے اور ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر چکی ہے، ہماری زندگی کے آخری ایام ہیں، لوگوں نے حق کو بالکل چھوڑ دیا ہے، باطل پر جمع ہو گئے ہیں، بس جو شخص خدا اور رسول اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، دنیا سے منہ موڑ لے، وہ پروردگار کی ملاقات کے لیے شوق پیدا کرے، کیونکہ راہ حق میں شہادت سعادت ابدی کی روایت میں ہے۔ ظالموں کے ساتھ مومنین کا زندگی گزارنا سوائے منت اور مشقت کے اور کچھ نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک عاشق زریر بن کین بجلی نے عرض کیا، اے فرزند رسول، ہم نے آپ کے درد دل گوش دل سے سنا ہے، اگرچہ دنیا فانی ناچیز ہے اور اس میں زندگی جو ہے وہ ایک عجیب و غریب چیز ہے، لیکن اگر دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، مضبوط اور محفوظ ہو، تو بھی کسی صورت میں ہم آپ کی نوکری سے جدا نہ ہوں گے، آپ کی خدمت میں نوکری کو دو جہانوں کی حکومت کے بدلے بھی نہیں دیں گے، اور ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہنے سے آپ علیہ السلام کے قدموں میں شہادت کو ترجیح دیں گے۔ جب زریر نے یہ کلام کیا تو ایک اور عاشق دل پستک حلال بن ناف جس کا نام تھا وہ اٹھا، اور حضرت علی کا تربیت یافتہ شاگرد تھا یہ۔ اس نے کہا، اے فرزند رسول، آپ کے جد و امجد بابا اور بھائی ہمیشہ انہی مشکلات اور مسائب میں مبتلا رہے، امت سے کس طرح رنج دیکھے، میں قربان جاؤں، مکاروں اور دھوکہ بازوں نے ایسی بد عہدی کی ہے، بیعت توڑی ہے جیسے پہلے لوگ کرتے رہے، انہوں نے اپنا نقصان اٹھایا۔ خدا کی قسم، ہم پروردگار کے پاس جانے میں سست رواں نہیں ہیں، بلکہ ہم تو خالص نیت سے آئے ہیں اور آپ کے عبد اور نوکر بن کے آئے ہیں، لہٰذا آپ کے دوستوں کے دوست اور آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ فرزند رسول، خدا کی قسم، یہ خدا کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ آپ کی راہ میں جان قربان کرنا نصیب ہوا ہے، آپ علیہ السلام کے قدموں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، قیامت کے روز آپ علیہ السلام کے نانا ہماری شفاع کریں گے۔ ان جانثاروں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو حضرت امام حسین نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ایک روایت میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب کے جذبات سنے تو کافی دیر تک روتے رہے، اور کوئی نہ جانتا تھا کہ کون سی چیز نے دل پر اثر کیا ہے۔ 1 گھنٹہ روتے رہے، بار بار روتے رہے، اور رونے سے کوئی وقفہ نہ ہوا۔ پھر حضرت نے آسمان کی طرف چہرے کو بلند کیا اور خداوند متعال سے مناجات شروع کی۔ یہ ایک ایسی دکھی انداز میں بات تھی کہ محبوب کے دل کباب ہو گئے، کانپنے لگے اور آنکھیں بے اختیار برسنے لگ گئیں تمام لوگوں کی۔ بارہ الہی، ہم تیرے پیغمبر کی اطرت ہیں، ہمیں وطن سے نکال دیا گیا ہے، ہم صحراؤں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ امام بات کر رہے تھے اپنے خدا سے، جبکہ بنو امیہ کو ہمارا مقام پر بٹھا دیا ہے اور ہم پر طرح طرح کے ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہیں۔ اے خدایا، ہمارا حق ان سے چھین لے اور ہمیں ظالموں کے خلاف نصرت عطا فرما۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے امام باقر علیہ السلام کی روایت نقل کی۔ امام نے فرمایا، جب میرے دادا کربلا میں پہنچے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ اور دیگر بنی ہاشم کو مدینے میں خط لکھا، اس میں اپنی گرفتاری کے بارے میں اشارہ کر دیا تھا۔ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے دنیا کو ایسا بنا دیا کہ اس سے پہلے ایسی نہ تھی، اور آخرت کو دائم اور باقی جانتے ہیں، لہٰذا ہم نے دنیا سے آنکھیں بند کر کے آخرت کو اختیار کر لیا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ کربلا پہنچنے کے بعد حر نے اپنے زیاد کو امام کی اطلاع دی، اور اپنے زیاد نے ایک خط امام حسین کے نام لکھا۔ وہ خط کیا تھا کہ اے حسین،
علیہ السلام مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کربلا پہنچ گئے ہو۔ مجھے یزید نے لکھا ہے کہ میں اس وقت تک نرم بستر پر نہ سوؤں اور گندم کی روٹی نہ کھاؤں جب تک تمہیں قتل نہ کر لوں یا پھر تم یزید کی بیعت لے لو والسلام۔ یہ وہ خط تھا جو ابن زیاد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کو لکھا تھا۔ جب یہ خط کربلا لایا تو امام سے اجازت طلب کی گئی۔ عبید اللہ کا قاصد خط لایا۔ امام کو بتایا گیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا دوسرا نام تھا کا خط لایا ہے۔ امام نے اجازت دی۔ قاصد نے خط خدمت امام پیش کیے۔ امام نے خط پڑھا۔ اس مضمون میں موجود جملات کی وجہ سے اس کو زمین پر پھینک دیا اور فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو مخلوق کی رضامندی کے لیے خدا کو ناراض کر دے۔ قاصد نے جواب نامے کا مطالبہ کیا تو فرمایا اس قسم کا خط جواب کے قابل نہیں ہے، البتہ لکھنے والا عذاب خدا کا مستحق ہے۔ قاصد ابن زیاد کے پاس آیا اور تمام حال سنائے۔ ابن زیاد کو بہت غصہ آیا اور فوری طور پر عمر بن سعد سے کہا کہ سنا ہے تم نے فرزند فاطمہ علیہ السلام نے میرے خط کی کیسی توہین کی ہے، لہٰذا تمہیں لشکر دیا ہے اور جاؤ اس سے جنگ کرو۔ میں پھر ہر روز کربلا میں لشکر جنگ کے لیے بھیجتا رہا، البتہ تمام لشکر ابن زیاد کی تعداد۔ کیفیت سپاہ کا تذکرہ آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، آج کا ٹاپک ادھر ہی انشاءاللہ سوم محرم کے تیسرے دن کے واقعات آپ سے بیان کروں گی بہت جلد۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔